بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تمہارا رب جسے دینا چاہتا ہے اس کے لیے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، رزق زیادہ دیتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، یہاں آپ کے نہ بزنس کا ذکر ہے، نہ آپ کے کاروبار کا ذکر ہے، نہ آپ کی شاپ کا ذکر ہے، نہ آپ کی دکان کا ذکر ہے۔ کیوں ذکر نہیں ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزیں ایک ذریعہ ہیں، حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تراویح چھوڑ کے آپ کام کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ رزق مل جائے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، رزق میں برکت دینا اور رزق میں تنگی دینا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں برکت دیتا ہے، اور رزق میں جس کو چاہتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صرف اللہ کی عبادت چھوڑ کر، اس کے سامنے سر جھکانا چھوڑ کر، اللہ کی ذات پر توکل چھوڑ کر، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد چھوڑ کر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو صرف اپنے بازو کی طاقت پر ہی یقین اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقی معنی میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ یہ جسم، ہاتھ، بزنس، کاروبار، یہ ساری چیزیں ایک ذریعہ اور وسیلہ ہیں، مگر دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی حالت کو جاننے والا بھی ہے، خبیرہ خبر رکھنے والا بھی ہے، بصیرہ دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی رب کو سب کی خبر ہے۔ آپ کو معلوم ہے امیری بھی جو ہے نعمت ہے، اور غریبی بھی نعمت ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ غریبی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سر نہیں ہلا رہا، سب کو ڈالر چاہیے۔ غریبی بھی نعمت ہے اور امیری بھی نعمت ہے۔ اب اس کو سمجھیے، جس کے مال و دولت سے دین کا فائدہ ہونا تھا اللہ نے اسے دولت دی، لیکن اگر مل جانے کے بعد وہ انسان دین کے لیے اپنی دولت کے دروازے نہ کھولے تو یاد رکھیے دینے والا واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جو دینا جانتا ہے وہ دے کر واپس لینا بھی جانتا ہے۔ تو جس کے مال سے فائدہ ہونا تھا اللہ نے اسے مال عطا فرمایا، اور جس کی غریبی سے فائدہ ہونا تھا اس کو غریبی دی۔ یعنی جس کے گھر میں مال و دولت کے ذریعے حرام کام ہونے والے تھے ان کو مال و دولت اتنا دیا ہی نہیں گیا کہ وہ فضول خرچی کر کے غلط راستے پہ چل جائیں، ان کو اتنا ہی دیا گیا جس میں وہ سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے غریبی دینا، تاکہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ جائیں، تاکہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ جائیں۔ بہت ساری جگہوں پر اکثر مالدار اس وقت دنیا میں وہ ہیں جو دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بہت کم مالدار ایسے ہیں جن کے ہاں نمازیں پابندی سے ہو رہی ہیں، جن کے ہاں روزے رکھے جا رہے ہیں، جن کے ہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، جنہیں اہتمام افطار بھی ہے، سحری بھی ہے، حضور کی سنتوں پر عمل بھی ہے، محفل درس بھی ہے۔ بہت کم انگلیوں پہ گنے جانے والے ایسے مالدار ہیں، ورنہ اکثر وہ لوگ ہیں جو دنیا کی دولت کے نشے میں بالکل اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تہجد پڑھ کے دعا کرنے کی، ہم کیوں تہجد پڑھیں، ہم کیوں تسبیح پڑھیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ یہ بھول گئے جو دینا جانتا ہے وہ دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اترائیے نہیں، غرور نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے، سر جھکائے رہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہاں جتنا زیادہ عاجزی ہوتی ہے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ ذرا سوچئے،
سب مالدار ہوتے تو کیا نقصان تھا؟ ہے بھائی، سب اگر مالدار ہوتے، کوئی غریب نہیں ہوتا، تو اچھا تھا یا برا تھا؟ نقصان تھا؟ سب اگر مالدار ہوتے، کوئی غریب نہیں ہوتا، تو دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، خدا کے ہر کام میں حکمت ہے۔ سب اگر غریب ہوتے تو بھی نہیں چلتا، اور سب اگر مالدار ہوتے نظام پھر بھی نہیں چلتا۔ کیسے؟ اگر سارے لوگ مالدار ہو جاتے تو آپ کے گھر میں گھر بن رہا ہے، اب اینٹیں اٹھانے کے لیے کون آتا؟ غارہ بنانے کے لیے کون آتا؟ سامان رکھنے کے لیے کون آتا؟ آپ کی کھیتی کرنے کے لیے کون آتا؟ رکشے چلانے کے لیے کون آتا؟ آٹو ڈرائیور کون بنتا؟ کون روڈ پہ جھاڑو لگاتا؟ کون باضابطہ مسجد کے باتھ روم صاف کرتا؟ کون شامیانے لگاتا؟ کون ٹینٹ کا سامان لگاتا؟ یہ سارا نظام قدرت نے اس لیے بنایا تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ سب اگر مالدار ہو جاتے، کوئی مزدوری کرنے نہیں آتا، تو نظام کیسے چلتا؟ تو جنہیں مالدار بنایا اللہ نے، اس میں بھی حکمت ہے، اور جو غریب ہیں اس میں بھی حکمت ہے۔ جس کو جس کے ملنے سے فائدہ ہونا تھا اللہ نے اس کو وہی دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، رمضان کے اس مہینے میں آپ کے دسترخوان پر بہت زیادہ افطاری کا سامان نہیں ہے تو غمزدہ مت ہوئیے۔ زیادہ افطاری کا سامان نہیں ہے، کیلے نہیں ہیں، سیب نہیں ہے، انار نہیں ہے، چیکو نہیں ہے، اور دنیا کی دوسری چیزیں نہیں ہیں، اداس مت ہوئیے۔ یہ جو پریشانی ہیں، یہ جو غریبی کے دن ہیں، یہ جو سادگی والے دن ہیں، یہ بھی رحمت ہیں آپ کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ غریب، اب یہ نہیں کہ بڑھیا سے نوٹ کشن میں بھرے ہوئے پڑے پھر بھی افطاری لے کے نہیں آ رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے دیا ہے تو اولاد پر خرچ کیجئے، پڑوسیوں پر، غریبوں پر، جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچائیے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو غم زدہ نہ ہو، اداس نہ ہو۔ مطلب لوگ کہتے ہیں نا، ارے ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، سحری اور افطار بھی کر رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے، بس سادگی میں جیسے تیسے روٹی کھا کے ہم جو ہے افطار کر لیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، ڈائریکٹ روٹی کھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تم روٹی کھا رہے ہو، حضور کے صحابہ نے کھجور اور پانی کھا کے بدر کے میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، تمہیں روزی میسر ہے، وہ تمام تر چیزیں میسر ہیں۔ یہ روٹی کھا کے افطار میں جتنی حقارت کی نظر سے دیکھنا، روٹی کھائی افطار میں، دنیا کے پھل فروٹس نہیں تھے، روٹی کھائی ہم نے۔ روٹی اتنی ہلکی چیز نہیں ہے، دنیا کی زمانے کی ساری نعمتیں کھا لیں، روٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے روٹی کو وہ شان عطا فرمائی ہے نا۔ یہ افطار میں گری نظر سے مت دیکھیے، اگر آپ کے دسترخوان پر دنیا کی ظاہری نعمتیں نہیں ہیں، صرف روٹی ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سب سے بڑی نعمت سے محروم نہیں کیا ہے۔ ایک روٹی کا لقمہ رسول اللہ کے گھر میں زمین پر پڑا ہوا نظر آیا حضور کو۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ میرے نبی تشریف لائے، فرمایا عائشہ اس روٹی کے لقمے کو اٹھا لے، یہ اتنی بڑی جو ہے عزت اور شان والی روزی ہے، جس قوم سے ایک بار چلی جاتی ہے زندگی میں کبھی واپس نہیں ملتی ہے۔ جس قوم سے ایک بار چلی جائے، جس قوم سے کبھی ایک بار چلی جائے، کبھی دوبارہ واپس نہیں ملتی ہے۔ اس لیے رزق کا احترام کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتایا کریں کہ کھانا اور روٹی اتنی بنائیں جتنی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ زبردستی چھت پہ سکھاتی رہیں، اس کے بعد وہ پھینک دیں، ضائع کر دیں، ڈسٹ بین میں ڈال دیں۔ ایک روٹی کا لقمہ میرے نبی نے زمین پر دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ عظمتوں والا رزق ہے، جس قوم سے ایک بار دور چلا جاتا ہے زندگی میں دوبارہ کبھی واپس نہیں ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تم غریب ہو تو پریشان نہ ہو، اللہ غریبوں کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ظاہری طور پر تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے
کہ جو مالدار ہو جنت میں اسے زیادہ ملے، جس طرح دنیا میں مالداروں کے لیے سب کچھ فرسٹ ہے تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس کو جتنا زیادہ دیا جائے گا حساب بھی اتنا زیادہ لیا جائے گا، جس کو جتنا زیادہ دیا جائے گا، جس کو جتنا زیادہ دیا جائے گا حساب بھی اتنا زیادہ لیا جائے گا۔ مطلب جس کو 1 کروڑ روپے دیے گئے ہیں وہ حساب و کتاب میں لگا ہوگا، جس کو 1 لاکھ ملے وہ حساب دے کے جنت میں چلا جائے گا۔ 1 کروڑ کے مقابلے میں 1 لاکھ کا حساب دینا آسان ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حضور نے فرمایا غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ یہ کہ وہ دولت جس کا حق ادا کر دیا جائے اللہ کے دین کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، دین کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، مدرسوں کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ان ساری چیزوں پر جو 2.5% ہمارے مال میں حق ہے زکوٰۃ کے نام پر، اگر وہ ادا کر دیا جائے تو یقین جانیے یہ مال زحمت نہیں، بندے کے لیے رحمت بن جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا ایمانداری سے مسلمان کرنے لگیں تو قوم مسلم میں کوئی غریب نہ رہے، قوم مسلم میں کوئی غریب نہ رہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ بھی اتنا گا بجا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اتنا گا بجا کے اعلان کر کے 10 لوگوں کو دکھا کہ صحیح ہم فلاں جگہ ہم نے 20,000 روپے کی رسید کا ریٹ کٹائی تو کون سا احسان ہو گیا، تمہارا زکوٰۃ دی ہے تم نے، یہ تو اللہ ہی کا حق تھا، اسی کا مال ہے، 2.5% دے دیا، 97.5% باقی ہے نا، اس میں سے 2 گا بجا کے تو پتہ چلے 2.5% تو یہ اللہ ہی کا تھا نا، میرے پیسے مجھے گا بجا کے واپس دینا کیا عقل مندی ہے، یہ تو میرے ہی ہیں۔ میں نے آپ کے پاس 100 روپے رکھے، پھر 1 مہینے کے بعد میں نے کہا میرے پیسوں میں سے ذرا مجھے 2.5 روپے دینا، اب آپ اس کے لیے جو ہے نا بھیڑ جمع کیجئے کہ نہیں صاحب ہم حضرت کو 2.5 روپے واپس دینے والے ہیں۔ ارے تو یہ 100 روپے میرے ہی تو تھے، یہ میرے ہی تھے جو میں نے آپ کو کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس رکھ دیے تھے امانت کے طور پر۔ اب اس میں اعلان کیا ہے، آپ اپنی طرف سے بطور تحفہ دیں تب اعلان کر کے دیجئے کہ نہیں صاحب ہم یہ تحفہ دے رہے ہیں، تو یہ جو 1 لاکھ ہیں جو خدا نے آپ کو دیے ہیں یہ اسی کے ہیں، اس میں 2,500 روپے اللہ ہی کے ہیں، اس میں دکھانا اور اعلان کرنا کیسا ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ دیجئے۔ حضور نے فرمایا 1 ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر نہ